عمران خان کی موجودہ اہلیہ بشریٰ بی بی عرف پنکی پیرنی پر گرفتاری کے بادل منڈلانے لگے۔ قومی احتساب بیورو اور پولیس نے پنکی پیرنی کی گرفتاری کے لیے عدالتی فیصلوں پر نظر جما لی۔ مبصرین کے مطابق زمینی حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو قریبی قیاس یہی ہے کہ جلد پنکی پیرنی اپنے موجودہ اور سابقہ شوہر کی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق بشریٰ بی بی عرف پنکی پیرنی کی گرفتاری کے لیے نیب کو 2 کیسوں جبکہ پولیس کو 1 کیس میں ان کی ضمانت منسوخی کا انتظار ہے۔ سابق خاتون اول نے اس وقت 3 اہم مقدمات میں عبوری ضمانت کرا رکھی ہے۔ ان میں سے ایک 90 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ کیس اور جعلی رسیدوں کا مقدمہ شامل ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں زیر سماعت توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بشریٰ بی بی نے 12 اکتوبر تک ضمانت لے رکھی ہے۔ جعلی رسیدوں سے متعلق تیسرا کیس بشریٰ بی بی کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چل رہا ہے۔ اس کیس میں پنکی پیرنی 16 اکتوبر تک عبوری ضمانت پر ہیں۔ ان تینوں کیسوں میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانتوں میں متعدد بار توسیع کی جا چکی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں القادر ٹرسٹ کیس یا توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے۔ ضمانت منسوخ ہوتے ہی نیب گرفتاری میں دیر نہیں لگائے گی۔ بشریٰ بی بی اور ان کے اسیر شوہر عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کی انکوائری اب انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے بقول دونوں میاں بیوی کے خلاف اس کیس میں نیب کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس یا توشہ خانہ کیس میں عبوری ضمانت خارج ہونے پر اگر بشریٰ بی بی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ ان بعض پرانے نیب قوانین کی زد میں بھی آ جائیں گی جنہیں خود ان کے شوہر عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ نے دوبارہ بحال کیا ہے۔ جیسا کہ سابق اتحادی حکومت نے نیب قوانین میں جو ترامیم کی تھیں، ان میں سے ایک ترمیم کے ذریعے نیب کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ملزم کی گرفتاری سے قبل اس کے خلاف شواہد کی دستیابی کو یقینی بنائے۔ ویسے تو نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تاہم اگر ایسا نہیں بھی ہے تو نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اب گرفتاری کے لیے شواہد کی دستیابی ضروری نہیں رہی اور ماضی کی طرح انکوائری یا تفتیش کے اسٹیج پر ہی ملزم کو دھرا جا سکتا ہے۔ نیب ترمیم کی ایک شق ایسی تھی جسے عمران خان نے چیلنج نہیں کیا۔ یہ ترمیم گرفتار ملزم کے 90 روز ریمانڈ کو کم کر کے 14 روز کے ریمانڈ میں تبدیل کرنے سے متعلق ہے، تاہم بعد ازاں اس میں مزید ترمیم کرتے ہوئے سابق حکومت نے اس مدت کو 30 دن تک بڑھا دیا تھا۔ چنانچہ بشریٰ بی بی القادر ٹرسٹ کیس یا توشہ خانہ کیس میں نیب کے ہاتھوں گرفتار ہوتی ہیں تو 30 دن تک ضمانت نہیں کرا سکیں گی۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں نیب پروسیکیوٹر کو یہ شکوہ بھی ہے کہ ملزمہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہی۔ بشریٰ بی بی کو متعدد بار توشہ خانہ کے زیورات پیش کرنے کا کہا گیا، لیکن اب تک انہوں نے یہ زیورات پیش نہیں کیے۔ خیال رہے کہ رواں برس کم از کم 6 بار بشریٰ بی بی کی متوقع گرفتاری کی خبریں چل چکی ہیں۔ ایک موقع پر تو خود پی ٹی آئی کے وکلاء یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ کسی بھی وقت سابق خاتون اول کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ان کے شوہر نامدار عمران خان ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ شوہر موصوف اور مورد خاص کا بھی یہی خیال تھا کہ انہیں بیوی سمیت سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی تیاری کر لی گئی ہے، لیکن ان کا یہ خوف بے بنیاد نکلا۔ بعد ازاں 5 اگست کو جب توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا سنائے جانے پر آخرکار عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس وقت بھی بشریٰ بی بی کو اپنی گرفتاری کا شدید خوف لاحق ہو گیا تھا۔ ذرائع کے بقول خود پی ٹی آئی کے وکلاء نے ان کے خوف کو بڑھاوا دیا تھا۔ وکلاء ٹیم کا خیال تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد زمان پارک پر چھاپہ مار کر بشریٰ بی بی کو بھی حراست میں لے لیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گزشتہ ماہ توشہ خانہ جعلی رسید کیس میں پولیس نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سے بشریٰ بی بی کی گرفتاری مانگ لی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ جعل سازی کیس کے مقدمے کی تفتیش آگے بڑھانے کے لیے سابق خاتون اول کی گرفتاری مطلوب ہے، تاہم عدالت نے یہ استدعا مسترد کر کے فوری گرفتاری کا خطرہ ٹال دیا تھا۔ اس طرح کے معاملات کو قریب سے دیکھنے والے ایک سابق افسر کے بقول اس سے پہلے یہ $1 ملین سوال تھا کہ عمران خان کب گرفتار ہوں گے۔ اب یہی بات بشریٰ بی بی کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق دراصل ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، جس طرح آخرکار عمران خان گرفتار ہو گئے تھے، اسی طرح مناسب وقت پر پنکی پیرنی کی گرفتاری بھی عمل میں آ جائے گی، اور یہ مناسب وقت بہت نزدیک نہیں تو زیادہ دور بھی نہیں۔ ادھر لاہور میں موجود باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی بزدار دور حکومت میں تقرر و تبادلوں کی مد میں رشوت وصولی کے اسکینڈل کی زد میں بھی آ سکتی ہیں۔
واضح رہے کہ پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانی کا اور قریبی ساتھی فرح گوگی کے علاوہ اس دور میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات اہم بیوروکریٹس کے خلاف FIR درج کر رکھی ہے۔ اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بزدار دور میں بشرا بی بی کی قریبی ساتھی فرح گوگی کو غیر قانونی ٹرانسفر اور پوسٹنگ، رشوت اور کمیشن کی مد میں 450 ملین روپے ادا کیے گئے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی بھی اس کیس کی زد میں آ سکتی ہیں۔ عثمان بزدار کے دور میں رشوت کے عوض ہونے والے ان تقرر اور تبادلوں کی مکمل فہرست تیار کی جا چکی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔